اسلام سے پہلے کی زندگی دیکھیے، اسلام سے پہلے کے حالات دیکھیے، بالخصوص عورتوں کے حوالے سے اسلام سے پہلے جو حالات تھے اور لوگوں کے جو نظریات تھے خواتین سے متعلق وہ کیا تھے؟ جس عورت کا شوہر انتقال کر جاتا، اس کے مال پر اس کا بیٹا قابض ہو جائے، اس کا کوئی اور رشتہ دار قابض ہو جائے، مال کی لالچ میں جو بھی چاہے جس طریقے سے بھی چاہے اس عورت کے ساتھ تعلقات رکھ لے۔ جاہلیت کا دور تھا، کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کوئی کسی کو منع کرنے والا نہیں تھا۔ پھر جب عورت کے ایام مخصوصہ ہوا کرتے تھے تو اس کے ساتھ کوئی کھانے پینے کے لیے تیار نہیں تھا، بلکہ گھر کا ایک کونا اس کو تھما دیا جاتا تھا، وہ وہیں بیٹھ کر اکیلی کھائے گی اور زندگی کے وہ دن جو اس وقت تک کے لیے ہیں اس نے گزارنے ہیں، کوئی کلام اس سے نہیں کرے گا۔ پھر عورت پر یہ بھی ظلم ہوتا تھا کہ جب کسی کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہو جاتی تھی تو یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، تو لوگوں سے چھپتا چھپاتا پھرتا تھا اس خوشخبری کی بشارت کے حوالے سے، ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، اس لڑکی کو جو پیدا ہو گئی ہے اس کو اپنے پاس ذلت کے ساتھ رکھے یا اس کا گلا دبا کر یا اس کو مٹی میں دبا دے، اس کو زندہ درگور کر دے۔ تو عورتوں پر اس قسم کے مظالم اس وقت ہوا کرتے تھے جب اسلام نہیں تھا، جاہلیت کا دور تھا، اور یہی جاہلیت کے دور میں لوگ اپنی زندگی گزارتے تھے اور اسی میں خوش بھی تھے اور سکون بھی پاتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے عورت کو ماں کا درجہ دیا، اور جب اسلام نے عورت کو ماں کا درجہ دیا تو اس کے قدموں تلے جنت کو رکھا۔ اسلام جب آیا اور اسلام نے عورت کو بیٹی کا درجہ دیا تو بیٹی جگر کا ٹکڑا کہلائی۔ جب اسلام آیا اور اسلام نے عورت کو زوجہ اور بیوی کا درجہ دیا تو روایتوں کے مضامین ملتے ہیں کہ کوئی شخص حلال کمائے اور حلال کا لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں رکھے تو اس کے لیے صدقہ ہے، اپنے اہل و عیال کو کھلائے تو صدقہ ہے۔ پھر یہی عورت جو بیوی کی حیثیت سے ہے، قرآن نے اس کا بیان بھی کیا کہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہے، اس کے مال و متاع کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ تو گویا کہ اسلام نے عورت کو بحیثیت زوجہ یا بیوی کے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ پھر یہی اسلام جب بہن کے روپ میں عورت کو قبول کرتا ہے تو کیا درجہ دیا اسلام نے عورت کو؟ فرمایا کہ اسلام نے عورت کو جب بہن کے درجے پر لائے، کیونکہ چار ہی رشتے زیادہ نمایاں ہیں عورتوں کے، بیوی، بیٹی، ماں اور بہن۔ اگرچہ خالائیں، پھوپھیاں اور بھی رشتے ہیں لیکن یہ چار رشتے زیادہ اہم ہیں۔ تو حدیث پاک نے اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائی، فرمایا کہ جب عورت بہن کے درجے میں ہو یا بیٹی کے درجے میں ہو یا پھوپھی کے درجے میں ہو یا خالہ کے درجے میں ہو تو مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے کہ جس کی دو بہنیں، دو بیٹیاں، دو پھوپھیاں، دو خالائیں ہوں اور وہ ان کی کفالت کرے، ان کی نگہداشت کرے، ان کے زندگی کے شب و روز کے گزرنے کے لیے جو مالی ضروریات ہیں اور دیگر ضروریات ہیں وہ فراہم کرے، تو فرمایا کہ وہ شخص جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، جنت کے سب دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو عورت کو اللہ رب العالمین نے یہ مقام، مرتبہ اور شرف عطا فرمایا جو کہ جاہلیت کے دور میں نہیں تھا۔ اب ایک بات غور کر لیجئے
کہ عورت کو یہ درجے ملے، اور یہ اسلام نے عورت کو درجے عطا فرمائے، اور اسلام کی تعلیمات نے ہمیں اس بات کی طرف مائل کیا کہ جب عورت اسلام کے زیور سے آراستہ پیراستہ ہو جائے گی تو بیٹی ہے تو جگر کا ٹکڑا کہلائے گی، ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہوگی، بہن ہے تو اس کی کفالت کرنے پر جو ہے جنت کے جس دروازے سے چاہے گزر جائے، اور اگر بیوی ہے اور اس کے لیے خرچ کرتا ہے تو گویا کہ صدقہ کرتا ہے۔ یہ ساری کی ساری فضیلتیں جو عطا کی گئی ہیں عورت کے حوالے سے، یہ بیان میں نے کیوں کیا، یہ عورت کا عنوان میں نے کیوں اٹھایا؟ کیونکہ میں نے آج ایک ایسی عورت کا بیان کرنا ہے جس کو فاتح خیبر کی زوجہ کہلائے جانے کا شرف ملا ہے، جس کو جنت کے نوجوانوں کی والدہ اور ماں کہنے کا شرف ملا ہے، جس کو جگر کا ٹکڑا رحمت للعالمین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ خاتون جنت کا خطاب جن کو دیا گیا، بی بی فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ، اور میں یہ کہوں گا کہ اسلام نے عورت کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور مصطفیٰ کریم نے عورت کے فضائل میں جو باتیں کی ہیں، یہ ساری کی ساری جھلکیاں اگر ہم دیکھیں تو بی بی خاتون جنت کی سیرت میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ خاتون جنت کی فضیلتیں کیا ہیں؟ ام السادات کہلائیں، مخدومہ کائنات کہلائیں، دختر مصطفیٰ، بانو مرتضی، سردار خواتین جہان و جنا، سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا بطول، زاکیہ راضیہ مرضیہ عابدہ زاہدہ محدثہ مبارکہ، برکت والی، زکیہ، سیدۃ النساء، خیر النساء، خاتون جنت معظمہ، ام الہاد، ام الحسنین، اور بہت سی کنیتیں اور القابات سے خاتون جنت کو نوازا گیا۔ مصطفیٰ کریم کا فرمان خوشبودار ہے، فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے محبت کرنے والوں کو دوزخ سے آزاد کیا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ ہم خوشبو سونگھتے ہیں نا، پھول ہم ناک کے قریب کرتے ہیں، اسمیل کرتے ہیں، کیوں؟ خوشبو لینے کے لیے۔ بی بی خاتون جنت کے وجود سے وہ خوشبو آتی ہے جس طرح ہم پھول سونگھتے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم اسی طرح خاتون جنت کو سونگھا کرتے تھے، آپ کے وجود سے وہ خوشبو آیا کرتی تھی۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں مصطفیٰ کریم کے کئی فرامین، ایک فرمان فرمایا تمہارے غضب سے غضب الہی ہوتا ہے اور تمہاری رضا سے رضائے الہی ہوتی ہے، یعنی جس بات میں خاتون جنت راضی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس بات پر راضی ہوتا ہے، اور جس سے آپ غضب فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غضب فرماتا ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اسے ناگوار وہ مجھے ناگوار، اور جو اسے پسند ہے وہ مجھے پسند ہے۔ پھر حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کلو نسب و سبب ینقطع یوم القیامت الا نسبی و سببی، ہر قسم کا رشتہ اور ناتا کل بروز قیامت منقطع ہو جائے گا، صرف میرا رشتہ اور ناتا باقی رہے گا۔ قیامت کا منظر ہوگا، ذرا غور کرے، وہ منظر کہ نفسی نفسی ہوگی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ اس وقت میں فرمایا جو رشتہ اور ناتا، جو تعلقات کام آئیں گے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلقات قائم آئیں گے۔ حضور کے اہل بیت سے جو تعلق ہوگا وہ کام آئے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک موقع پر فرمایا فاطمہ تمام جہانوں کی عورتوں اور سب جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔
مزید فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں ناراض کیا اس نے گویا کہ مجھے ناراض کیا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کی پریشانی میری پریشانی اور ان کی تکلیف میری تکلیف. کتنا بڑا سعادت کا معاملہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بی بی فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ کی محبت اور عقیدت ہے. ایک فرمان تو انس بن مالک کا بڑا پیارا ہے، میں اس کی تشریح بھی کروں گا کچھ. پہلے وہ فرمان سن لیجئے پھر اس کی کچھ وضاحت سنیں گے. کیا فرمایا مالک بن انس نے؟ فرماتے ہیں کہ نفس طہارت نفس اور شرف نسب میں خاتون زہرا طیبہ طاہرہ کا کوئی ہم پلہ نہیں. سمجھیں آپ؟ طہارت نفس، نفس کی طہارت کی بات کی جائے، پاکیزگی کی بات کی جائے، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، اور شرف نسب، آپ کے نسب کو جو شرافت حاصل ہے، جو مقام و مرتبہ اور جو فضیلت حاصل ہے، فرمایا اس میں بی بی فاطمہ کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے. کیوں فرمایا؟ مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے. کیا فرمان ہے؟ طہارت نفس سے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ انسانی شکل میں حوروں کی طرح حیض اور نفاس سے پاک ہے. طہارت نفس کا بیان حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ انسانی شکل میں حوروں کی طرح حیض و نفاس سے پاک ہے. یہ کنز الامال کی روایت ہے. اور وہاں مالک بن انس کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ طہارت نفس اور شرف نسب میں خاتون جنت کا کوئی ہم پلہ، حوروں کا ہم پلہ کون ہو سکتا ہے؟ حوروں کا ہم پلہ کون ہو سکتا ہے؟ لیکن بی بی فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ کی شان دیکھیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ انسانی شکل میں حوروں کی طرح حیض و نفاس سے پاک ہے. گویا کہ آپ کی طہارت نفس کا بیان کیا، آپ کے نفس کی، آپ کے وجود کی طہارت کا بیان کیا. پھر مصطفیٰ کریم کیا فرماتے ہیں اپنے نسب سے متعلق؟ کیونکہ بی بی فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ حضور ہی کے نسب سے تعلق رکھتی ہیں. فرمایا میرے تمام باپ بھی پاک ہیں، میری تمام مائیں بھی پاک ہیں. جو سلسلہ حضور کا چلا ہے، ہاں، رحم مادر سے لے کے پشتے پدر تک سارا کا سارا پاک ہے. جب حضور کا سارا نسب پاک ہے تو بی بی فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ کی پاکیزگی کا بیان اگر مالک بن انس فرماتے ہیں کہ شرف نسب میں بھی ان کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. اب سماعت کریں نا اعلیٰ حضرت کا شعر. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بیلوس طینت پہ لاکھوں سلام. کہ جس شرف اور نسب سے بی بی فاطمہ ہیں وہ خون خیر الرسل ہے، رسولوں کا وہ خون جو کہ خیر ہی خیر ہے. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. وہ تطہیر جو آپ کے اجداد کی تھی اور آپ کی ماؤں کی تھی، اس کا ذکر یہاں پر فرمایا. آئیے، خاتون جنت کیسی صاحبزادی تھی، کیسی بیٹی تھی. حضور نے فرمایا نا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، عورت بحیثیت بیٹی. عورت بحیثیت بیٹی کیا مقام مرتبہ تھا. کہتے ہیں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ خاتون جنت موجود تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کانوں میں کچھ سرگوشی فرمائی، رونے لگی. پھر مصطفیٰ کریم نے کچھ اور سرگوشی فرمائی، مسکرانے لگی. دونوں اپوزٹ باتیں ہیں. ایک انسان ایک وقت میں روتا رہا ہے پھر ہنستا نہیں ہے، لیکن ایک انسان جب ہنستا ہے تو پھر رونے والی کیفیت نہیں ہوتی. لیکن یہ دونوں اپوزٹ باتیں ہیں جو کہ خاتون جنت میں بیک وقت پائی گئیں کہ پہلے روئی اور پھر دوسری ہی آن میں مسکرانے لگی. کیا بات تھی؟
عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ میں اس جستجو میں لگ گئی کہ مجھے وقت ملے گا، موقع بنے گا تو میں خاتون جنت سے پوچھوں گی کہ کیا بات تھی، آپ کیوں ہنس رہی تھیں اور آپ نے کیوں رونا شروع کیا؟ تو کہتے ہیں مجھے موقع مل گیا اور میں نے پوچھ لیا کہ کیا بات تھی وہ وقت۔ یاد کریں کہ پہلے مصطفیٰ کریم نے سرگوشی کی تو آپ رونے لگیں، پھر سرگوشی کی تو آپ ہنسنے لگیں، معاملہ کیا ہے؟ اور ماں حضور نے پہلی مرتبہ کہا کہ میرے وصال کا وقت قریب ہے۔ مجھے یہ بات مجھ سے برداشت نہ ہوئی، میں رونے لگی۔ فرمایا پھر آپ ہنسنے کیوں لگی؟ فرمایا پھر مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ میری اہل بیت میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی، گویا کہ تمہارے پردہ کرنے کا وقت میرے اہل بیت میں سب سے پہلے ہوگا میرے وصال کے بعد۔ میں مسکرانے لگی کہ حضور سے ملاقات کا موقع بن جائے گا، یہ جہاں نہیں تو اور جہاں میں۔ کہتی ہیں میں اس طور پر مسکرانے لگی۔ آج ہمارے گھر کی خواتین سے کام نہیں ہوتے، ماسی کے بغیر ہمارے گھروں میں گزارا نہیں چلتا، جھاڑو پوچھے والی بھی چاہیے، برتن والی بھی چاہیے، کپڑے دھونے والی بھی چاہیے، اور کسی دن ماسی چھٹی کرے تو خواتین کے ماتھوں پر شکن آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے اپنی بیٹی کی تربیت کیسے کی؟ تربیت ہے نا مصطفیٰ کریم کی، کیسی تربیت کی؟ فرمایا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی شہزادی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت یوں کی کہ آپ گھر میں جھاڑو بھی خود دیتی تھی، پانی بھر کر لاتی تھی، مشکیزیں خود اٹھاتی تھی، ہاتھ سے چکی پیستی تھی، آپ کے ہاتھوں میں آبلے پڑ جاتے تھے، اور پھر تندور میں روٹیاں بھی خود لگاتی تھی۔ جھاڑو دینے سے کپڑوں پر گرد بھی لگ جایا کرتی تھی، کچے کچے مکانات، تصور کریں آپ وہ وقت۔ اب تو آسانیاں ہیں نا، آسانیاں ہیں، تصور کریں اس وقت کو کہ آج پکے مکانات میں جھاڑو دینا آسان ہے، ان کچے گھروں میں جھاڑو دینا تو ساری ڈسٹ سمجھ سکتے ہیں کپڑوں پر آتی ہوگی۔ تو روایت کا مضمون یہی ہے کہ کپڑوں پر گرد آتی تھی، مبارک رنگ جو ہے متغیر ہو جاتا تھا، پھر بھی اپنے گھر کے کام کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کہیں سے خادمین آئے، کچھ خدام آئے حضور کی بارگاہ میں، حضور نے تقسیم کرنے تھے۔ مصطفیٰ کریم کی تقسیم ہو تو ہر ایک شخص لینے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے، اور جب باری آئے خاتون جنت کی تو پھر وہ آگے کیوں نہ بڑھیں؟ تو فاتح خیبر علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ تمہارے والد گرامی کے پاس کچھ خادمین آئے ہیں اور تقسیم ہو رہے ہیں، تم بھی ایک خادم مانگ لو اپنے لیے، تمہارا ہاتھ بٹا دے۔ ٹھیک ہے، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں گئے اور یہ سوال پیش کر دیا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ فرمایا اے فاطمہ، خادم تو تمہیں نہیں ملے گا، خادم تمہیں نہیں ملے گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا وظیفہ تمہیں بتا دوں کہ جس کو تم پڑھو گی تو ساری تھکن تمہاری دور ہو جائے گی۔ فرمایا 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر سو جانا، تمہارے دن بھر کی ساری تھکن دور ہو جائے گی۔ مصطفیٰ کریم نے اوروں کو تو خادمین تقسیم فرمائے لیکن اپنی پیاری لاڈلی شہزادی کو خادم نہیں دیا۔ اس بات پر راضی رہے کہ میری بیٹی خاتون جنت اپنے گھر کے کام خود ہی کریں۔ مزاج ہے نا، مزاج ہے، کائنات میں تقسیم فرمایا لیکن اپنی بیٹی سے اس چیز کو روک لیا۔ ماں کی حیثیت سے خاتون جنت کا کردار کیا تھا؟ دیکھیں، جو بھی صاحب اولاد ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، دونوں اس معاشرے میں ایک کردار ادا کرتے ہیں۔ بیٹا کیا کردار ادا کرتا ہے؟ بیٹے کی پرورش میں اس بات کو خاص طور پر مد نظر رکھا جاتا ہے کہ اس نے گھر سے باہر نکلنا ہے،
कस्बे हलाल करना है, काम काज करना है, मार्केटिंग करनी है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, 7 बजे तक, 8 बजे तक इसने बाहर के लोगों के साथ रहना है। तो बाहर के लोगों के साथ रहने के लिए उसका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, उसकी जबान जब उठे और बात करे तो किस तौर पर बात करे। दाना लोग कहते हैं ना कि अगर कोई शख्स खामोश है ना तो उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या है। जैसे ही वो बात करेगा, 2-4 जुमले उसके मुंह से निकलेंगे, वो अपना पूरा का पूरा ग्राफ हमें बता देगा कि वो क्या है। सही है, बात करने से पता चलता है कि क्या रवैया है, क्या औकात है, क्या बात कर रहा है, किस तौर पर कर रहा है, कहाँ कौन सी बात को फिट कर रहा है, ये सब समझ में आ जाती है। फिर बेटी की परवरिश की जाती है तो इस बात को मद्देनजर रखा जाता है कि इसने दूसरे घर में जाना है। आज माँ बाप के साथ है, कल सास ससुर के साथ होगी। वहां उसका जो भी रवैया होगा पॉजिटिव है तो वालिदैन की बात की जाएगी कि माँ बाप बहुत अच्छे हैं, तरबियत अच्छी की है। नेगेटिव है और उस घर को बिगाड़ रही है, उसको बर्बाद कर रही है, तो भी वालिदैन की बात आएगी कि वालिदैन की तरबियत ऐसी है कि देखो इस घर का निजाम इसने धर्म बरहम कर दिया, 6 महीने में हमें नाको चने चबा दिए। दोनों एंगल से देखें, बेटा है या बेटी है, ये दोनों बातें ही औलाद की तरबियत के हवाले से इस मुआशरे में बात बयान की जाती है। हसन मुश्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हो, सय्यदुल अस्किया जिनको कहा गया, सखियों के सरदार, सखावत करते थे। कहते हैं कि मेरी वालदा की ये प्रैक्टिस थी, इनकी आदत थी कि रात भर इबादत करती थी। खातून जन्नत रात भर अल्लाह की इबादत करती, फजर तक रब्बुल आलमीन की इबादत करती और फिर हाथ उठाकर कहती हैं, अल्लाह कभी ऐसा भी हो जाए कि रात तवील हो जाए ताकि फातिमा तेरी इबादत का हक अदा कर सके। उस खातून जन्नत का मामला ये था कि रात भर इबादत करके भी कहें कि कभी रात तवील हो जाए कि तेरी इबादत का हक अदा हो, हमसे 10 नफिल ना पढ़े जाएं, बल्कि हमारा हाल तो ये है कि हम नमाज तरावी में भी उस मस्जिद को ढूंढते हैं और उस इमाम को ढूंढते हैं जो यालमून और तालमून के बगैर के अलावा कुछ और हमें समझा ना सके, और जो है हमें 35 मिनट में सवा पारा सुनाकर बाहर कर दे तो हम कहेंगे यार ये इमाम अच्छा है, ये इमाम अच्छा है। और यहाँ रात भर अल्लाह की इबादत करें और ये फरमाएं कि कभी ऐसा हो कि फातिमा रब की इबादत का हक अदा कर दें। कहते हैं इमाम हसन मुश्तबा फरमाते हैं कि रात भर अल्लाह की इबादत की, फजर का वक्त हो गया, अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए। अब दुआ देखें क्या की, तरबियत है ना। मैंने कहा ना कि बेटा है तो तरबियत का एंगल इस दौर के एतबार से मैंने बयान कर दिया, बेटी है तो तरबियत का एंगल किस तरीके से होता है ये मैंने बयान किया। खातून जन्नत क्या फरमाती हैं, हजरत इमाम हसन फरमाते हैं कि सुबह फजर की नमाज का वक्त हो गया, रात भर इबादत में गुजार दी। मैंने पूछा कि वालिदा मोहतरमा रात भर आप जाती रही, अल्लाह की इबादत कर रही हैं, और जब सुबह का वक्त हो गया है रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए हैं, क्योंकि दुआ इबादत का मग़ज़ है, तो ये दुआ कर रही हैं कि अल्लाह मुसलमान मर्दों और औरतों के साथ भलाई फरमा, मुसलमान मर्दों और औरतों के साथ रब्बे हबली उम्मती। इनकी तरबियत मुस्तफ़ा करीम ने की है ना, कि मुस्तफ़ा करीम जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो भी रब्बे हबली उम्मती के सदाएं थी। यहां पर खातून जन्नत का भी यही मामला है, रात भर इबादत की है और फिर जब दुआ का वक्त आया है तो कहती हैं कि अल्लाह मुसलमानों पर रहम फरमा, मर्द हों या औरतें सब पर करम फरमा। फरमाया कि वालिदा मोहतरमा अपने लिए भी कुछ मांग लीजिए, अपने लिए भी कुछ मांग लीजिए। तो जो मुबारक जुमले खातून जन्नत ने फरमाए वो क्या है, फरमाया कि पहले पड़ोस है फिर घर है, पहले पड़ोस है फिर घर है। मतलब क्या है कि पहले उम्मत है फिर अपने घर की बारी आएगी। उम्मत की खैर पहले मांगी, पड़ोसियों की खैर पहले मांगी, फिर अपने लिए दुआ मांगी जाएगी। तो ये वो घराना है, ये वो घराना है
کی جو امت کا خیر خواہ گھرانہ ہے. آئیے ایک انوکھی دعوت کا ذکر کرتا ہوں آپ کو. بڑی انوکھی دعوت. ایسی دعوتیں اب تو ہوتی نہیں, اب تو حال دوسرا ہی ہو گیا, میں آگے بیان کروں گا. علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک دن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ضیافت کی, دعوت کی. حدیث پاک ہے نا کہ مہمان آتا ہے تو اپنا رزق خود لے کر آتا ہے. آج ہمارے یہاں کرائٹیریا بدل گیا ہے, امیر مہمان ہو, اسٹیٹس والا ہو, ہمارے حساب کتاب کا ہو, تو اس کی خاطر مدارت کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. غریب آ جائے, دروازے پر دستک دے دے, روٹی مانگ لے, تو ہمارا ایٹیٹیوڈ کچھ اور ہوا کرتا ہے. ہم نے کرائٹیریا جو ہے وہ تبدیل کیے ہوئے ہیں, حالانکہ شریعت مطہرہ نے کچھ اور ہمیں بیان کیا ہے اس حوالے سے. عثمان غنی نے حضور کی دعوت کی, مصطفیٰ کریم نے دعوت قبول کی. دعوت قبول کرنا مصطفیٰ کریم کی سنت ہے. دعوت قبول کی, اور اب مسجد نبوی سے حضرت عثمان غنی تک کے گھر تک مصطفیٰ کریم اپنے صحابہ کے جھڑمٹ میں تشریف لے جا رہے ہیں. عثمان غنی حضور کے پیچھے پیچھے قدموں کو گن رہے ہیں. کاؤنٹنگ جاری ہے عثمان غنی کی, کتنے قدم بنے. حضور نے فرمایا, محسوس کیا, فرمایا عثمان کیا کرتے ہو. مصطفیٰ کریم نے فرمایا نا کہ میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. تمہارا رکوع بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں, تمہارا خشوع بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں. رکوع کی کیفیت تو ہم سمجھتے ہیں کیا ہے, خشوع کیا ہے, تمہاری یہ دل کی کیفیت ہے. تمہارے دلوں میں جو کچھ ہو رہا ہے مصطفیٰ کریم اس سے بھی باخبر ہیں, بے خبر نہیں ہے. فرمایا تمہارا خشوع مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے. عثمان غنی سے فرمایا عثمان کیا کرتے ہو, میرے قدم کیوں گنتے ہو. فرمایا حضور جتنے قدم آپ کے مسجد نبوی سے لے کر میرے گھر تک بنیں گے, میں ہر قدم کے عوض ایک ایک غلام خرید کر آزاد کروں گا. محبت تھی, عقیدت تھی, تعظیم کا انداز تھا. تعظیم کا انداز تھا. جن کو یہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام سمجھ میں نہیں آتا, ان کو غور کرنا چاہیے. عثمان غنی حضور کے قدم گن رہے ہیں اور اتنے غلام آزاد کرتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں بڑی اچھی دعوت کی عثمان غنی نے, میرے دل میں یہ حسرت پیدا ہو گئی, حسرت پیدا ہوئی, کاش کہ میں بھی ایسی دعوت کر سکوں. گھر پر آئے, اپنی زوجہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ سے فرمایا کہ عثمان غنی نے حضور کی دعوت کی اور اس طریقے سے دعوت کی, بڑی عالیشان دعوت کی ہے. تو ہم بھی ایسی دعوت کر سکتے ہوں, ہماری مالی حیثیت تو ایسی نہیں. تو بی بی خاتون جنت نے کیا جواب دیا. اب دیکھیں یہاں سے زوجہ کا کردار, حضرت علی کے حوالے سے خاتون جنت کا کردار دیکھیے کہ ایک بیوی کا کردار اپنے شوہر کے لیے کیا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس تو ہے نہیں, ہم کیسے کریں گے, نہیں. فرمایا آپ ایسا کریں, دعوت دیجئے, اللہ رب العالمین نے چاہا تو ہم بھی ایسی ہی دعوت کریں گے. ٹھیک ہے. علی المرتضیٰ حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے, دعوت دے دی. اب جب دعوت دے دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو, مصطفیٰ کریم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے آئے. یہاں خاتون جنت گھر میں مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, کھانے کا کوئی اہتمام نہیں ہے. خاتون جنت نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی, مولا تیری بندی نے تیرے محبوب کی دعوت کی ہے اور تو جانتا ہے کہ میرے پاس گھر میں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جو ان مقدس ہستیوں کو میں کھلاؤں, تو ہی میری لاج رکھ لے. کہتے ہیں دعا کر کے فارغ ہوئی ہیں اور خالی ہنڈیا چولہے پر لگا دی جیسے کچھ پک رہا ہے. روایت کا مضمون ہے کہ یکا یک وہ خالی ہنڈیا جنت کے کھانوں سے بھر گئی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے رفقا کو خاتون جنت نے وہ جنتی کھانا نکال کر کھلایا. صحابہ فرماتے ہیں کہ اس جیسا کھانا ہم نے اس سے پہلے کبھی کھایا نہیں, کبھی نہیں کھایا. وہ خوشبو, وہ ذائقہ,
جو بی بی فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ کے گھر کے کھانے میں ہے، جو ان کی دعوت میں ملا، وہ کہیں اور نہیں ملا۔ اب خاتون جنت نے ایک مرحلہ تو گویا کہ طے کر لیا، پھر دوبارہ آپ نے گوشائے تنہائی اختیار کی اور رب کی بارگاہ میں پھر ملتجی ہوئی اور فرمایا اے اللہ، دعوت تو ہو گئی، لیکن عثمان غنی نے تیرے محبوب کے ایک ایک قدم کے عوض ایک ایک غلام کو آزاد کیا تھا، ہمارے پاس تو استطاعت نہیں ہے، تو ایک ایک جتنے قدم تیرے محبوب کے بنے ہیں اتنے قدموں کی گنتی کے برابر تو گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ یہاں پر بھی دیکھیں امت کا فائدہ ہے، امت کی خیر خواہی خاتون جنت نے فرمائی۔ کہتی ہیں کہ دعا سے فارغ ہوئی ہیں، ادھر مصطفیٰ کریم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں اور فرمایا کہ اے صحابہ، جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا؟ فرمایا اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ فرمایا یہ جنت کا کھانا ہے جو رب العالمین نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ فرمایا یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے خاتون جنت کی ساری دعاؤں کو قبول فرما لیا ہے۔ اور دعائیں کس طرح قبول ہوئی ہیں؟ فرمایا دعا اس طرح قبول ہوئی ہے کہ جتنے قدم آپ کے بنے ہیں مسجد نبوی سے لے کر اس گھر کے آنے تک، اللہ رب العالمین نے آپ کے ایک ایک قدم کے عوض ایک ایک ہزار گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا۔ یہ خاتون جنت کا مزاج تھا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج تھا جو اس طور پر ان کے کردار سے ظاہر ہوا۔ شیخ شعیب حریفیش رحمت اللہ تعالی علیہ الروض الفائق نامی کتاب میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جب کفار مکہ نے یہ کہا کہ آپ ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیجئے، بی بی خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں جب کافروں نے یہ مطالبہ کیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے، اس وقت میں فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ کے حمل سے تھی، بی بی خاتون جنت میرے بطن میں تھی، اور میں نے اس وقت یہ کہا کہ وہ شخص کتنا ذلیل اور رسوا ہے جس نے ہمارے آقا کو جھٹلا دیا، حالانکہ آپ بہتر نبی اور رسول ہیں۔ وہ ذلیل ہے وہ شخص جو ان کو جھٹلا رہا ہے، ان سے مطالبہ کر رہا ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا۔ فرمایا کہ خاتون جنت میرے شکم میں تھی، وہیں سے آپ نے کہا کہ امی جان آپ غمزدہ نہ ہو، اللہ رب العالمین میرے والد محترم کا مددگار ہے، اللہ مدد کرے گا ان کی، اللہ ان کی نصرت کرے گا اور ان کا ساتھ دے گا۔ جب آپ کی ولادت ہوئی ہے خاتون جنت کی، آج تو لوگ نبی کو نور ماننے میں اشکال پیش کرتے ہیں کہ نبی نور نہیں ہے معاذ اللہ۔ شیخ شعیب حریفیش فرماتے ہیں کہ جب بی بی فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ کی ولادت باسعادت ہوئی، اس دنیا میں تشریف لائی ہیں، تو آپ کے رخ انور سے، آپ کے چہرے سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی تھی، اور اس نور سے ساری فضا منور ہو گئی۔ اتنا نورانی چہرہ ولادت کے وقت خاتون جنت کا شارحین نے بیان کیا۔ ایک اور روایت، آج ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا کہ جو کاروبار پر ہوتے ہیں، دکانوں پر ہوتے ہیں، ٹفن باکس کا اہتمام ہوتا ہے کہ دوپہر کا کھانا 150 روپے میں 200 روپے میں ٹفن تیار ہوتا ہے، وہ آ جاتا ہے مختلف جگہوں پر۔ کیا ہوا ایسا؟ کہتے ہیں قحط کا زمانہ تھا، قحط سالی تھی، لوگ کھانے پینے وغیرہ کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ خاتون جنت نے ایک ٹفن میں 2 روٹیاں اور 1 گوشت کی بوٹی رکھ کر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں بھجوا دی۔ یہ ذہن لے کر ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کافی دنوں سے کچھ کھانا نہ کھایا ہو، تو میں جو ہے ان کی ضیافت کے طور پر بھیج دوں۔ لیکن یہاں سے جب مصطفیٰ کریم کے پاس یہ سب آیا تو آپ وہی ٹفن لے کر
بی بی خاتون جنت کے پاس آ گئے اور فرمایا کہ خاتون جنت اس کو کھولو، ہم مل کر کھائیں گے، ہم مل کر کھائیں گے۔ خاتون جنت نے اس ٹفن کو کھولا جس میں 2 روٹیاں اور 1 بوٹی رکھی تھی۔ اب جب ٹفن کو کھولا ہے تو اس میں کئی روٹیاں اور بہت سارا گوشت موجود ہے۔ کیا کیا ان لوگوں نے؟ ان لوگوں نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تمام اہل بیت کو جمع کیا، خاتون جنت، علی المرتضی، حسنین کریمین اور دیگر اہل بیت کے افراد کو، کیونکہ اہل بیت کا یہ ٹاپک جو ہے یہ بڑا وسیع ہے، حضور کے ازواج بھی حضور کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو فرمایا کہ تمام اہل بیت کو جمع کیا گیا، سب نے مل کر اس ٹفن سے کھایا اور ویسا کا ویسا ہی رہا، ذرا بھی کم نہیں ہوا۔ پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی کونین نے اس کھانے کو اپنے پڑوس میں اور دیگر لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ سیرت نگاروں نے خاتون جنت کے حوالے سے لکھا ہے، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک روز ایسا ہوا کہ ایک نابکار نے، ایک بدبخت شخص نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر خاک ڈال دی، معاذ اللہ۔ اور اس حال میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بی بی خاتون جنت کے گھر پر تشریف لائے۔ خاتون جنت نے فوراً آگے بڑھ کر آپ کا مبارک سر دھونا شروع کیا اور رونا بھی شروع کر دیا۔ مصطفیٰ کریم کا سر دھو رہی ہیں اور آنکھوں سے آنسو بھی بہا رہی ہیں۔ کیا فرمایا مصطفیٰ کریم نے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانے پدر اللہ تعالیٰ تیرے باپ کو بچا لے گا، غمزدہ نہیں ہو، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اللہ رب العالمین بچائے گا۔ قرآن سے کیسی محبت تھی خاتون جنت کو۔ ہم تو سال میں 1 مرتبہ قرآن کھولنے والی قوم ہے، رمضان سے رمضان۔ ہمارے حافظوں کا حال بھی رجب سے رمضان 3 مہینے کے لیے، باقی سال میں پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، ایسا ہی حال ہے۔ یہاں کیا تھا؟ کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت کے گھر پر بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ یہ معاملہ کر کے آؤ۔ وہ گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی خاتون جنت تشریف فرما ہے، دونوں گود میں حسنین کریمین ہیں، ان کو سلا بھی رہی ہیں، پنکھا بھی جل رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کر رہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں۔ تو قرآن سے یہ شغف دیکھ کر سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میرا دل بھر آیا اور مجھ پر رقت طاری ہو گئی کہ یہ کیسی خاتون ہیں کہ بچوں کو بھی سلا رہی ہیں، پنکھا بھی جل رہی ہیں اور زبان سے قرآن بھی تلاوت کر رہی ہیں۔ یعنی ان کے کردار کو دیکھ کر میرا دل بھر آیا اور میری ہچکیاں بن گئی، میرا رونا نہیں تھم رہا تھا۔ یہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار۔ آخری وقت جب آپ کا آیا خاتون جنت کا، آپ نے علی المرتضی سے وصیت کی۔ وصیت کیا کی؟ فرمایا کہ میرا جب وقت آخر آ جائے اور میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرا جنازہ دن کی روشنی میں نہیں بلکہ رات کی تاریکی میں لے جائیے گا تاکہ کسی غیر شخص کی میرے جنازے پر بھی نظر نہ پڑے۔ وہ احتیاط، وہ پردے کا اہتمام جو خاتون جنت نے کیا ہماری ماؤں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے درس ہے اس میں کہ ہم پردے کے اس نظام کو رائج کریں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ وہ شان، وہ مقام، مرتبہ جو خاتون جنت کو رب العالمین نے عطا فرمایا۔ آج تو نعرہ یہ لگ گیا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، حالانکہ یہ نعرہ اسلام کے اصولوں کے یکسر خلاف ہے۔ اسلام نے تو عورت کو چادر اور 4 دیواری عطا فرمائی ہے، اور خاتون جنت یہ فرماتی ہے کہ میرا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں نکلے،
تو وہ خواتین جو چٹیاں لہرا کر اسکوٹروں پر گھومتی پھرتی ہیں یا بال کھلے چھوڑ کر جو ہے محلوں میں گشت کرتی ہیں، گھومتی رہتی ہیں، بازاروں میں جاتی ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کیا یہ ہمارے نبی کی تعلیم تھی؟ کیا یہ خاتون جنت کی تعلیم ہے؟ ہاں، جو جنت کی خواتین کی سردار ہیں، ان کا مقام و مرتبہ تو ہم نے یہ سماعت کیا کہ وہ پردے کا اس قدر اہتمام فرمائیں، اور ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں اگر بلا حجاب گھروں سے باہر نکلیں تو مجھے بتائیے کہ ہمارے لیے کتنا بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور پھر ہمارے اس کردار سے کون متاثر ہوگا؟ کوئی متاثر ہو سکتا ہے؟ اگر ہم اپنا کردار درست رکھیں اور ہم اپنے کردار کو اسلام کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق بنائیں تو کوئی ہماری طرف مائل ہو۔ آج اسلام کی بات کی جائے یا مسلمان کی بات کی جائے تو دیکھیں روئے زمین پر جگہ جگہ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ حالات ہو رہے ہیں، یہ سارا کا سارا ہمارا کیا دھرا ہے کہ ہم نے اسلام کے ان اصولوں کو پامال کیا ہے جس کو اسلام نے بنیادی حیثیت دی تھی۔ پردے کو اسلام نے بنیادی حیثیت دی تھی، خاتون جنت نے بنیادی حیثیت دی، لیکن ہم نے اس کو یکسر فراموش کر دیا ہے۔ تو اگر ہمیں بقا چاہیے، سربلندی چاہیے، تو ہمیں پردے کے نظام کو مضبوط کرنا پڑے گا تاکہ ہمارے اس کردار سے جو معاشرے میں نظر آتا ہے اس سے اس معاشرے میں بہتری آئے۔ ابھی تک کے جو حالات ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ مسلمان سے لوگ کتنا متاثر نہیں ہوتے۔ دیکھیں آج ہمارے مساجد کا حال دیکھیں، باتھ روموں میں عموماً کئی جگہوں پر دیکھا ہوگا آپ نے کہ لوٹوں کے ساتھ زنجیریں بندھی ہوتی ہیں، گلاس جو ہے وہ زنجیر سے بندھے ہوئے ہیں، چپل ہماری رہتی نہیں ہے۔ لوگ یہاں پر چپل نہیں اتارتے، اٹھا کر اس گلی میں ڈالتے ہیں۔ کیوں ڈالتے ہیں؟ آئے دن چپلیں اٹھ جاتی ہیں۔ تو مسلمانوں کا کردار اس طور پر کمزور ہو گیا کہ 150 200 روپے کی چپل بھی ہم مسجد کے نمازیوں کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ 150 200 500 یہی قیمت ہے نا جو جوتے ہم چپل پہنتے ہیں، اور بالخصوص مسجد کے لیے تو ہونا چاہیے کہ اچھی چپلیں ہم پہن کر جائیں، لیکن اچھی چپلیں پہن کر جائیں تو پھر واپسی ملتی نہیں، اس لیے لوگ پرانی چپلیں مسجد میں پہننے کے لیے رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے کردار کی پستی ہے، اس کردار کو دیکھ کر کوئی دین اسلام کی طرف آئے گا نہیں اگر ہم نے اسی روش کو برقرار رکھا۔ مجھے پتا ہے کہ یہاں جتنے سن رہے ہیں ان میں سے چپل چرانے والا کوئی نہیں، سارے معززین ہیں الحمدللہ، اور ان لوگوں تک یہ آواز شاید پہنچے گی بھی یا نہیں پہنچے گی جو اس کام میں مصروف ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک پیشہ ہو گیا ہے نا اس دور میں۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں فرمائیں۔ فرد سے چونکہ معاشرہ بنتا ہے اور اس قسم کی باتوں کو معاشرے میں ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے، ہم اپنا کردار ادا کرتے رہیں اور نتیجہ رب العالمین کے فضل پر چھوڑ دیں۔ اللہ تعالی حامی ہے، ناصر ہے، مدد کرنے والا ہے، نصرت فراہم کرنے والا ہے، اور اپنے کردار سے اور یہ سوشل میڈیا جو ہمیں مل گیا ہے اس کے ذریعے ہم اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں ایک حد تک، کہ ہم اس کو بڑھائیں آگے تاکہ لوگوں تک یہ پہنچے اور ان کے کردار میں تبدیلی آئے۔ کسی ایک بھائی کے بھی دل میں اگر چوٹ لگ گئی اور وہ اس بری صفت سے رک گیا تو کتنے نمازیوں کو آسانی ہو جائے گی۔ نیا جوتا پہن کر آتے ہیں، نماز میں دل نہیں لگتا، جوتے میں ہی دھیان بنا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں سے جاؤں گا تو جوتا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو یعنی کہ جو قوم جو ہے خطیب کے جوتوں کو بھی نہ چھوڑے، اس قوم کا حال میں اور آپ کیا بیان کریں کہ جس امام کے پیچھے اللہ پر کہا ہے اس امام کے جوتے بھی نہ رہیں تو پھر اس قوم کا حال کس طرح سے درست ہوگا اور کب ہوگا یہ وقت ہی بتائے گا۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے، ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔